اللہ رسول اما بعد، اللہ تعالیٰ نے اس کام کو آپ لوگوں کے لیے روزی کا ذریعہ بنایا ہے۔ یہ گویا کہ آپ لوگوں کے رزق کا اڈا ہے، اور رزق جو ہے وہ ایک محترم چیز ہے۔ اس لیے ہمارے اکابر میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کبھی بھی بائیں ہاتھ میں پیسے لینے دینا نہیں کیا، بائیں ہاتھ میں، دائیں ہاتھ سے پیسے لیتے دیتے تھے۔ کسی نے کہا کہ حضرت آپ اتنا اہتمام کرتے ہو، اس پر انگریز کی تصویر بنی ہوئی ہے یا ہندو کی تصویر بنی ہوئی ہے یا کیا ہے، آپ اس کا اتنا اکرام کرتے ہو؟ فرمایا کہ بھئی یہ جو روپیہ ہے یہ ہر طرح کی رزق کا ذریعہ ہے۔ آپ اس روپے سے دودھ لے لیں، آپ اس سے روٹی لے لیں، چائے لے لیں، پانی لے لیں، چونکہ اس کے ذریعے ایک رزق خریدا جاتا ہے اور رزق محترم ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا روٹی کا بھی اکرام کرو، لیکن انسان کے کھانے میں سب سے سستی چیز روٹی ہے، اس کے بعد سالن ہے اور وغیرہ وغیرہ ساری چیزیں ہیں۔ اور روٹی تو خالی آٹے اور پانی سے بن جاتی ہے، لیکن سالن نہیں بنے گا، اس کے لیے گھی ڈالنا ہوگا، گوشت ڈالنا ہوگا، مرچ مسالے ڈالنے ہوں گے۔ اس کے اکرام کا آپ نے حکم فرمایا، تو دوسروں کے اکرام کا کتنا حکم ہے؟ تو وہ چونکہ ذریعہ ہے رزق، اور رزق ایک برکت والی چیز ہے جس پر ہماری یہ باڈی کھڑی ہے۔ جب انسان کے جسم حلال رزق کھاتا ہے تو قرآن مجید نے کہا ہے کہ اس جسم سے پھر اچھے اعمال نکلتے ہیں۔ اچھے اعمال کی توفیق میں سب سے پہلے رزق حلال ہے۔ قولوا من الطیبات واعملوا صالحا۔ انبیاء السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ پاکیزہ کھاؤ، نیک اعمال کرو۔ نیک اعمال تمہارے جسم سے نکلیں گے جب تمہارا جسم جو ہے نا وہ حلال پر پلا ہوگا۔ اگر حرام پر ہے تو پھر اس سے نیک اعمال ساتھ نہیں، اگر ہوں گے بھی تو شکلاً ہوں گے، حقیقت میں نہیں ہوں گے۔ تو جو رزق کا اڈا ہوتا ہے بہت محترم جگہ ہوتی ہے۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آدمی کو کسی جگہ رزق روٹی ملے تو اس کی قدر کرے، اس کو ضائع نہ کرے اس جگہ کو۔ آج لوگ ایسے کرتے جیسے اچھی رزق روٹی مل رہی، اچھا وقت گزر رہا ہے، اب دوسری جگہ دیکھتے کہ وہاں جائیں گے تو پتہ نہیں بادشاہ بن جائیں گے، وہ اڈا چھوڑ دیتے ہیں، جس کا نتیجہ ہے کہ دوبارہ پوری زندگی رزق کے لیے پریشان رہتا ہے۔ اس لیے آپ نے بلا وجہ اڈا چھوڑنے کی اجازت نہیں دی کہ تمہاری روٹی وہاں لگی ہے، کیونکہ ہر ایک کی روٹی کی جگہ ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ اگر آپ کو یہاں روٹی مل رہی ہے تو آپ لندن جائیں گے تو زیادہ ملے گا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے وہاں یہ بھی نہ ملے، اور ہم نے دیکھا، میں تو ابھی چکر لگا کر آیا ہوں، کتنے لوگ جو پاکستان میں اچھی حالت میں تھے وہاں چلے گئے کمانے کے لیے، اب مقروض بھی ہو گئے اور پریشان ہیں، اتنے پریشان ہیں، روتے ہیں جی کیا کریں، واپس بھی نہیں جا سکتے، مال پانی اتنا لگ گیا اور رزق کا اڈا چھوڑ دیا۔ بلکہ ابھی ایک کسی نے مجھے لکھا کہ وہ بڑا اچھا رزق کا اڈا چل رہا تھا، بہت اچھا کام تھا، کہ ایک دم جذبہ طاری ہو گیا کہ میں حرم کا خادم بن کے چلا جاؤں، تو ایڈ آئی تو اس میں چلا گیا، کام دوسروں کے حوالے کر گیا، جو لاکھوں کا کام یعنی مہینے کے اعتبار سے آمدن جس کی ہو رہی تھی، نفع کے اعتبار سے، وہ چلا گیا وہاں 3 سال کے لیے، واپس آیا، آج پریشان ہے۔ ان کا بھائی اس کی بجائے عمرہ کے لیے چلے جایا کرتے تو زیادہ بہتر تھا، رزق کا اڈا چھوڑ کے 3 سال کے لیے چلا گیا، جس کا پیچھے والوں نے برباد کر دیا۔ ہر آدمی کو سینس نہیں ہوتی کام کرنے کی، اور پھر جو مالک ہوتا ہے اگر اس کی توجہ نہ ہو تو کام ویسے برباد ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایک رزق کا اڈا ہے، تو رزق کی جس سے آپ جو کماتے ہو وہ آپ کے لیے مال طیب، مال حلال ہے، جس سے آپ نیک اعمال کریں۔ نیک اعمال کی یہ بنیاد ہے،
تو چنانچہ اگر یہاں ہم سے گناہ ہو، کیونکہ یہ ایسی جگہ ہے جہاں خواتین کا آنا جانا بہت ہے، تو آپ کو ڈیلنگ بھی کرنی پڑتی ہے۔ اگر آپ نظر کی حفاظت کریں گے تو یہ آنکھ کا زنا کہلاتا ہے، کسی کو دلچسپی سے دیکھیں گے اور آپ کا دل خراب ہوگا اور اپنے دل میں شیطانی خیالات آئیں گے، تو اب آپ بتائیں کہ رزق کے وہ پاکیزہ اڈا جہاں آپ کے لیے روٹی اتر رہی ہے، آپ نے اس کی کیا قدر کی؟ سوچنے کی بات ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ دنیا میں ایسے کام ہو کہ اس میں خواتین کا نہ ہو، ایسا نہیں ہے۔ حرمین شریفین کی عبادت میں بھی خواتین ساتھ ہیں، جی ہے نہیں؟ بولو، اکٹھا طواف ہو رہا ہے نا؟ ہے یہ نہیں کہ کوئی ایسی جگہ ہو کہ جناب آئینہ، یہ تو حرم میں بھی یہی ہے۔ اگر ایک آدمی حرمین میں طواف کر رہا ہے اور وہاں بھی اگر وہ اپنی نظر خراب کرتا ہے تو بجائے اس کے کہ اس کے گناہ معاف ہو، وہ لعنت کا مستحق ہو رہا ہے۔ اب انسان خود پر ہے کہ وہ اپنی حفاظت خود کرے۔ اب یہ کہ منظر نہ ہو، یہ نہیں ہے۔ اگر ایسا ہو تو ہم جیسے پھر لندن ہی نہ جا سکے، انگلینڈ نہ جا سکے، سارا معاشرہ ننگا ہے۔ میرے شیخ نے تو مجھے فرمایا جب میں پہلی مرتبہ گیا 1996 میں، تو میں حضرت سے کہا کہ حضرت میں جا رہا ہوں، فرمایا اترتے ہی یہ شعر پڑھتے رہنا۔ اختر میرے شیخ کا اسم گرامی ہے رحمۃ اللہ علیہ، اختر اللہ کا وہی منظور نظر ہے، اختر اللہ کا وہی منظور نظر ہے، دنیا کے حسینوں کا جو ناظر نہیں ہوتا۔ ماشاءاللہ، دنیا کے حسینوں کا جو ناظر وہی تو اندازہ نہیں تھا، سوچے بڑی فاجی بڑے ننگے ہیں، لیکن وہاں جانے کے بعد اصل کیفیت بھی یار یہ یہاں تو کیا ہے۔ اب تو اللہ کا بہت شکر ہے، عجیب بات ہے 1996 میں اور آج میں زمین آسمان کا فرق ہے، اس لیے کہ سڑکوں پر برقعے والی خواتین نظر آتی ہیں، داڑھی والے لوگ نظر آتے ہیں، ماشاءاللہ، انگریز بھی سڑک پر کوئی غلط حرکت نہیں کرتا۔ یہ عجیب بات ہے۔ 96 کا دور میں نے 96-97 میں گیا ہوں، ننگی دنیا، ننگی وہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ وقت آئے گا کہ دو آدمی بدکاری کریں گے، یار دیوار کے پیچھے کر لیں، یہ کیفیت تھی۔ لیکن اب کہیں بھی، حالانکہ اتنا تقریباً 11 شہروں میں میں گیا ہوں، میرے بیانات تھے، کہیں ایک جگہ کسی اسٹریٹ پر نہیں دیکھا، حالانکہ ہفتے اتوار کو شرابیں پی کر وہ پاگل ہوئے ہوتے ہیں، لیکن کہیں نہیں دیکھا کہ سڑک پر وہ کوئی ایسی نالائقی کی بات حرکت کر رہے ہوں، بلکہ یہ بھی دیکھا کہ اگر ہاتھ میں لے کر وہ چل رہے ہیں عاشق معشوق، تو کسی میرے جیسے داڑھی والے دیکھا تو انہوں نے فوراً ہاتھ سے چھوڑ دیا، لیکن ان پر بھی اتنا اثر ہے، لیکن ان کا ملک ہے۔ تو ایسا نہیں ہے، لیکن انسان کو خود اپنی حفاظت کرنی، آپ اپنی اگر حفاظت نہیں کرو گے، حرمین میں بھی حفاظت نہیں ہے، حفاظت اس میں بھی طواف کر رہے ہیں اور ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، اللہ کا گھر ہے، دیکھ رہے ہیں ایک دوسرے۔ مدینہ شریف میں بجائے روزہ اقدس کو دیکھنے کی عشق مشوقی چل رہی۔ تو یہ جو آپ کا کام ہے اس اعتبار سے بڑا خطرناک ہے کہ آپ کی خواتین کے ساتھ ڈیلنگ ہے، اس میں آپ کو آنکھ اور دل دو چیزوں کی حفاظت کرنی ہے۔ آنکھ کو آپ نے بچانا ہے، آپ ٹھیک ہے، وہ میرے شہر سے کسی نے کہا، انگلینڈ میں پوچھا کہ حضرت یہاں تو ساری دنیا ننگی ہے اور آپ دکان پر ہیں تو انگریز بھی انگریز نہیں بھی آئے گی، وہ آدھی ننگی ہوگی، آدھے کپڑے ہوں گے۔ میرے شیخ نے فرمایا ایسے نگاہ رکھو جس طرح ڈرائیور کی نگاہ ہوتی ہے، ڈرائیور گاڑی چلائے گا نا تو اس کو پتا ہے مرد گزر رہے ہیں، عورتیں گزر رہی ہیں، عورتیں کراس کر اس کو پوچھو یار یہ بھی عورت کراس کی تھی کیسی تھی؟ یار یہ تو نہیں مجھے پتا، لیکن تھی عورت جو گزری ہے آگے سے۔ اور میں اپنی نگاہ کو ایسا محدود رکھو کہ تم اس کی ڈیزائن تمہیں فوکس نہ ہو، کیونکہ دل کی آنکھ کے کیمرے سے دل پر تصویر بنتی ہے جب فوکس ہو۔ دیکھو اگر آدمی ہلتا جلتا رہے تو آپ کبھی بھی فوکس کرتا وہ اس کی تصویر نہیں بنا سکتے۔ تو فرمایا کہ اپنی آنکھ کی شعاع کو محدود کرو اور دل میں کسی کو نہ آنے دو، ورنہ دل میں اگر تمہارے آئے گا تو رات کو شیطان خلوت میں آئے گا اور پھر دل میں گناہ کے تصورات بنائے گا،
اور دل وہ جگہ ہے جہاں اللہ کی تجلی اور نور نے اترنا ہے، اور اس میدان کو ہم نے گندا کر دیا۔ دیکھو ہم جب برائی سوچتے نا، اب یہ سمجھو کہ ہم نے یہ جہاں ہم نے روٹی رکھنی اسی میز پر گندگی ہو، کوئی پخانا یا کوئی بینٹی لگی ہو، تو آپ کیسے یہ رکھیں گے؟ آپ جب دل اتنا گندا ہو جائے گا تو اللہ کا نور کیسے آئے گا اس میں، یہ بتائیے۔ اس لیے یہ آپ کی جو رزق کا ہے، اس کی قدر کی ضرورت ہے۔ اس کو ایک نارمل بات نہ سمجھے نوکری ہے جی، نہیں، یہاں روٹی مل رہی ہے آپ کو، آپ اخلاص سے کرو گے، آپ کے حلال ہوگا، کمپنی ترقی کرے گی، آپ کی ترقی ہے۔ یہ عجیب بات ہے، کمپنی ترقی آپ کی ترقی ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں بہت سے لوگ جو نوکری کرتے ہوئے اہمیت نہیں دیتے اس کو، ٹھیک ہے جی ہمیں کیا خاص آ رہا ہو یا پیدا ہو، وہی آپ کو بھی نقصان ہے اس میں۔ کون سی ایسی کمپنی جو ترقی کرے تو وہ اپنے جو امپلائیز ہیں ان کو فائدہ نہ پہنچائے، فائدہ پہنچائے گی ان کو بونس دے گی، ان کی نوکریاں پکی کرے گی، اور آپ جیسے اور کتنے لوگوں کو اس میں کام ملے گا۔ آپ بتائیں، ایک شاخ تھی، آپ نے محنت کی، 2 ہو گئی نا، تو کتنے امپلائیز بڑھ گئے، کتنے گھروں کا چولہا جلنے لگا، کتنے والدین کو راحت ہو گئی، کتنے گھروں میں راحت ہو گئی، یہ ہوا نا، فائدہ ہوا۔ اور اگر کہتے ہیں ہمیں کیا ہے جی، ہمیں کیا ہے، بس ٹھیک ہے بے دلی کے ساتھ نوکری کرو، ہمیں کیا ہے جی، ہماری تھوڑی ہے، ہماری جیب میں پیسہ تھوڑی آئے گا، نہیں ایسا نہیں، گھوم پھر کے آپ کی جیب میں بھی آنا ہے، مالک کی جیب میں بھی آنا ہے، ٹھیک ہے، اس کے زیادہ آئے گا تو اس کے خرچے بھی زیادہ ہیں۔ ہمارے ایک دوست تھے، وہ فرماتے تھے میں 4 لاکھ مہینے کا کماتا ہوں، لیکن حضرت صاحب خرچے کی لسٹ جب بتائی تو اس کو وہ اتنے بچتے تھے جتنے مجھے اور آپ کو بچتے ہوں۔ مجھے آپ کو اس زمانے انہوں نے کہا جی میرے جو کچن کا خرچہ ہی 1 لاکھ کے قریب ہے، صرف کچن کا۔ بیوی کہتے ہیں 1 لاکھ روپے لاؤ نا ادھر ذرا، جو گھی وغیرہ، کیونکہ اتنا بڑا معاملات ہوتے ہیں، اتنے بڑے ان کے اخراجات ہوتے ہیں، ڈرائیوروں خرچہ، تو کہتے ہیں بچت ہماری بھی اتنی ہے جتنی حضرت آپ کی، جتنا آپ کی جیب میں ہوتے ہیں میری بھی اتنی جیب میں، لیکن میں اتنا کماتا ہوں۔ تو اس لیے لیکن اس رزق کے اڈے میں اگر ہم گناہ کریں گے تو آپ خود سوچیں کہ وہ آپ کی جو کمائی ہے، نہ اس اڈے کی قدر ہوئی، نہ اس کمائی کی قدر ہوئی، اور اپنے آپ کو بھی برباد کیا۔ اس لیے اور خاص طور پر یہ جو خرید و فروخت، حدیث شریف میں آتا ہے خرید و فروخت کے وقت فوراً شیطان آ جاتا ہے، فوراً شیطان آ جاتا ہے، اور اس سے گناہ آ جاتے ہیں، ڈیلنگ میں بھی گناہ کراتے ہیں اور دوسرے گناہ بھی کراتے ہیں۔ ڈیلنگ میں بھی گناہ، جھوٹ بول رہا ہے، یہ کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے، بالغہ بازی، اور دوسرے گناہ، نظر کا گناہ کر رہا ہے، دل کا گناہ کر رہا ہے، شیطان اس سے آئے گا، کیونکہ اس کو پتہ ہے یہ رزق ہے، اس میں جو اگلا لے کے جا رہا ہے وہ بھی رزق ہے۔ رزق نام سے کھانے پینے کا نہیں ہے، یہ بھی رزق ہے۔ اس سے حدیث شریف میں آتا ہے جب تم کو سودا لو تو دعا پڑھو، اللہ اس کی خیر دینا، اس کی شر نہ دینا، اس لیے کہ یہی جوتی پہن کر آپ نیک جگہ پر جا سکتے ہیں، یہی جوتی پہن کر آپ بری جگہ جا سکتے ہیں۔ اسے خیر مانگی، جس کو بھی رزق میں شمار کیے، گاڑی لی، اللہ اس کی خیر دینا، شر نہ دینا، اب اسی سے آپ مسجد میں جا رہے ہیں، واعظ و بیان کے لیے جا رہے ہیں، اسی گاڑی سے بدماشی کرنے کے لیے کوئی جا رہا ہے۔ اس لیے دنیا کی جتنی چیز، یہاں تک کہ لباس ہے، یہ حدیث میں تو رسول اللہ لباس پہنتے تھے، اس کا نام لیتے پھر اللہ یہ جس خیر کے لیے بنایا اگر وہ مجھے دیتے تھے، یعنی اس سے میں نماز پڑھوں، نیکی کروں، قرآن پڑھوں، تو دنیا کی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس میں دونوں پہلو نہ ہو، چاہے وہ کھانا پینا ہے، یہ سب رزق ہے۔ لہذا جو لے جانے والا ہے وہ بھی رزق ہے اس کے پاس، اور آپ کو جو پیسے مل رہے ہیں وہ بھی رزق ہے۔ تو اتنی اس کی اہمیت ہے، اس لیے اور یاد رکھو سر، یہ نہیں ہے کہ نماز روزے کا نام عبادت ہے، شریعت نے ہر شے میں عبادت کو رکھا ہے۔ آپ صبح کو آئے اس نیت کے ساتھ کہ آج ہم نے اخلاص سے کام کرنا ہے تاکہ میری جو روٹی ہے وہ حلال ہو جائے اور میرے جو مالک ہیں ان کو بھی فائدہ پہنچے، آپ کی سارا دن یہاں پر رہنا عبادت ہو جائے۔ یہ گفتگو کرنا، یہ لو وہ لے لو، نہیں جی یہ بھاؤ، یہ اللہ کو پسند ہے، اس لیے تجارت کو اہمیت دی شریعت نے۔ تو تجارت میں تو بولنا چالنا ہوتا ہے نا،
یہ نہیں کہا کہ بس تم راہب بن جاؤ اور بس اللہ اللہ کرو گے تو تب ہم راضی، نہیں، تم یہ جو ڈیلنگ کر رہے ہو. میرے شیخ تو فرماتے تھے ایک آدمی نکارا آدمی مسجد میں بیٹھا ہے، باجی بس جی میں تو مسجد ہی کے حوالے، اور ایک آدمی آلو بیچ رہا ہے، آلو لے لو آلو لے لو، اور میں اس کا یہ آلو لے لو کا لفظ اللہ کو زیادہ پسند ہے اس کی تصویر سے وہ جو بیکار ہے، اس لیے کہ وہ اپنا پیٹ بھی بھرے گا، اپنے ماں باپ بچوں کا بھی، اور ان کی عزت کی حفاظت کرے گا. لیکن انسان کے پاس رزق روٹی نہ ہو تو کتنی مجبوری ہو جاتی ہے، گناہ تک آمادہ ہو جاتا ہے، گناہ تک آمادہ ہو جاتا ہے. کتنے ایسے واقعات لکھے ہیں کہ جب رزق روٹی سے تنگی ہے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ خاتون ہیں، انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ جو گناہ کریں میں تیار ہوں گناہ کرانے کے لیے. یہ ایک بہت اہم وہ ہے کہ انسان جو رزق روٹی کماتا ہے اس کو اس کی قدر کرے، اس اڈے کی قدر کرے، اور وہاں کو ایسا کام نہ ہونے دے جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو. کیونکہ اللہ صرف مسجد میں نہیں، یہاں پر بھی اللہ ہے، وہ دیکھ رہے ہیں. اس لیے میں انگلینڈ کے میں نے کہنا سمجھو کہ پاکستان میں اللہ تو یہاں بھی ہے، کیونکہ وہ بھی اللہ کی زمین ہے، وہاں بھی اللہ کا آسمان ہے، اللہ کا سورج ہے، زمین بھی اللہ کی. ہاں رہنے والے الگ الگ لوگ ہیں، کہیں مسلمان ہیں کہیں کافر ہیں، وہ اسلامی ملک بن جاتا ہے، وہ غیر مسلم ملک بن جاتا ہے، لیکن زمین تو اللہ تعالیٰ کی ہے نا. تو میں کہ جہاں ہمارا مولا ہے، جدھر مولا ادھر شاہ دولہ، وہ یہ بھی ہماری زمین ہے. جہاں جاتے ہیں تیرا فسانہ چھیڑ دیتے ہیں، کوئی محفل ہوتے رنگے محفل دیکھ لیتے ہیں. جزاکم اللہ، بہت زبردست آپ نے دعوت کی، اور اللہ تعالیٰ خوش رکھے، برکت نصیب فرمائے.